اصل مقصد تو وہی نظام کو گرانا. بعض امامزادوں کے حرم کو یا مزار کو جلایا ہے. تہران کے اندر تقریباً 70 کے قریب مسجدوں کو جلایا. چلے مسلمان میں یہ ضد دین ہے تو یہ سینما کو کیوں نقصان پہنچا رہا ہے؟ پہلے اس پہ آتے ہیں کہ یعنی ایران کے اندر یہ جو بلیک آؤٹ تھا اور انٹرنیشنل آپ کہہ لیں لوگوں کے ساتھ رسائی نہیں تھی, صرف یعنی آفیشیل جو یہاں کے نیوز چینل سے یا اخبار تھے یا یہاں کے جو بھی ان کے ذرائع ابلاغ ہیں ان کے چینل سے, اس کے علاوہ جو یہاں پہ آپ بیتی تھی یا خود آنکھوں دیکھا حال تھا, ایران کے اندر ہوتا کیا رہا, چلتا کیا رہا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, جمہوری اسلامی ایران کے اندر جو ایک انقلاب اسلامی کے نام سے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے دست مبارک سے وہ جو کامیاب ہوا ایک انقلاب, اور اس انقلاب نے جو موقف اپنایا اس موقف کو دیکھے بغیر اور پھر اس 40-47 سالہ تاریخ کو دیکھے بغیر یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا درست کہ ایران کے اندر کیا ہو رہا ہے, عوام کیا کہہ رہی ہے, حکومت کیا کہہ رہی ہے, بالخصوص وہ لوگ جو بالکل اس فضا سے دور ہیں, جیسے مغربی میڈیا کو زیادہ دیکھنے والے لوگ. اور پھر ہمارے پاکستان میں بھی افسوس کے ساتھ اکثر انہی خبروں کو اور انہی رپورٹس کو اور انہی سٹوریز کو کاپی پیسٹ کر دیا جاتا ہے جو مغربی میڈیا میں دکھائی جا رہی ہوتی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے جب لا شرقیہ لا غربیہ کا نعرہ لگایا کہ نہ ہمیں وہ سربراہی اور حکومت اور سلطنت قبول ہے کہ جو امریکہ کی ہے اور نہ رشیا کی, ہمیں کوئی بھی مستکبر جو ہے وہ اس دنیا میں قبول نہیں ہے جو ہمیں کہے کہ یہ کرو یہ نہ کرو. ملت ایران, ملت اسلامی, جہان اسلام کو عزیز ہونا چاہیے, عزت مند ہونا چاہیے, باوقار ہونا چاہیے, اپنے فیصلے خود کرنے چاہیے, فلاں فلاں فلاں. امام خمینی کے جتنے بھی نعرے تھے, آپ خلاصہ کریں اس چیز میں کہ انہوں نے دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کیا کہ دنیا میں ایک طرف مستکبرین جہان ہے اور دوسری طرف مستضعفین جہان ہے. ایک طرف دنیا کے مظلوم ہے, چاہے وہ شیعہ ہے, سنی ہے, چاہے وہ غیر مسلم ہے, کوئی بھی وہ مظلوم ہے, پسا ہوا طبقہ ایک طرف, اور دوسری طرف وہ ظالم, وہ مستبد, وہ مستکبر, وہ ایسا طبقہ ہے کہ جو ان پسے ہوئے طبقوں کا, مظلوموں کا خون چوستا ہے. جب امام خمینی نے وہ نعرہ لگایا اور ایران اسلامی کے اندر, جمہوری اسلامی ایران کے اندر نظام ولایت فقیہ کے نام سے اور انقلاب اسلامی کے بعد اس طرح کی ایک دینی حکومت سامنے آئی, تو یہ بہت بڑا چیلنج تھا غرب کے لیے. وہ جن کا نعرہ تھا کہ دین جو ہے وہ معاشرے کو نقصان پہنچاتا ہے, دین معاشرے کو لیڈ نہیں کر سکتا, دین کا اجتماعیات سے کوئی تعلق نہیں ہے, دین معاشرے کے لیے, سوسائٹی کے لیے افیون کی مانند ہے, ان کے لیے بہت بڑا چیلنج تھا کہ ایک معمم, ایک صاحب امامہ, ایک عالم دین, ایک مجتہد, ایک فقیہ آ کے کہے کہ میں معاشرے کو لیڈ کروں گا اور میں معاشرے کو چلاؤں گا. لہٰذا اس کے بعد سے آپ دیکھتے ہیں کہ فوراً صدام کے ذریعے سے پوری دنیا ایک جنگ 8 سالہ ایران کے اوپر, ایران کے خلاف وہ جنگ شروع کر دی جاتی ہے. اور اس جنگ سے پھر بہرحال شروع میں تو ایسے اعلانات کیے جاتے ہیں, خود صدام حسین وہ اعلان کرتا ہے کہ میں جو ہے وہ اگلے ہفتے بغداد کی بجائے تہران میں پریس کانفرنس کروں گا, اس طرح کی ساری چیزیں. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اقتصادی جنگ, یعنی ایران کے ساتھ, جمہوری اسلامی ایران کے ساتھ انقلاب کے بعد ہر محاذ پہ ایک جنگ لڑی گئی ہے, اور ایسا نہیں ہے کہ کبھی کبھار لڑی گئی ہے, مسلسل جنگ ہے. یعنی نظامی جنگ مختلف مواقع میں ہمیں نظر آئی, پھر اسی طرح سے اقتصادی جنگ ہمیشہ سے ایران کے ساتھ لڑی گئی, یعنی اقتصادی پابندیاں لگائی گئیں, ان کو اقتصادی طور پہ گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کیا گیا کہ یہ بالکل بھوکے جب رہ جائیں گے, جب ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا تو پھر یہ ہم سے آ کے بھیک مانگیں گے اور کہیں گے کہ وہ مزاحمت اور مقاومت اور وہ جو ریزسٹنس ہے ان ظالموں کے خلاف اور ان بڑی طاقتیں جو اپنے آپ کو سپر پاور سمجھتی ہیں ان کے خلاف جو کچھ ہوگا, وہ جو کچھ کہتی ہیں پھر یہ مان لیں گے. جمہوری اسلامی ایران اور اس کی لیڈرشپ ان چیزوں کو مان لے گی, لیکن انہوں نے ہر چیز کا مقابلہ کیا, تمام چیزوں کو مینیج کیا. 50 سال کے قریب ہیں, اقتصادی پابندیاں ہیں, لیکن آپ اور میں یہاں پہ رہتے ہیں, یہاں کا انفراسٹرکچر, یہاں پہ بجلی کی, گیس کی, پانی کی فراہمی, یہاں پر سہولیات, ظاہراً ان ایران کے ارد گرد جتنے بھی اس خطے کے ممالک ہیں کسی بھی ملک میں شاید اس طرح کی سہولیات نہ ملتی ہوں. یعنی آپ یہاں کا انفراسٹرکچر, یہاں کی بلڈنگز, یہاں کے شہر, حتیٰ یہاں کے دور دراز دیہات بھی, ہم جب زیارت کے لیے جاتے ہیں مثلاً عراق کی طرف, کربلا کی طرف, تو دور دراز کے جو بھی علاقے ہیں وہاں پہ بھی آپ کو روڈ پکا نظر آئے گا, وہاں پر بھی آپ کو گرم ٹھنڈا پانی پورے سال میں نظر آئے گا, وہاں پر بھی آپ کو
سردیوں کے اندر گیس کی فراہمی، ٹھیک ہے، گرمیوں کے اندر ہر جگہ پہ اے سی یا کولر، آپ کو کسی جگہ پہ گرمیوں میں گرمی محسوس نہیں ہوگی، سردیوں میں سردی محسوس نہیں ہوگی. اتنی عالمی سخت ترین اقتصادی پابندیوں کے باوجود انہوں نے اپنی عوام کو ایک اچھے طریقے سے رکھنے کی کوشش کی. جتنا سستا یہاں پہ پٹرول ہے، جتنی سستی اور چیزیں ہیں، بہرحال ابھی مہنگائی ہوئی ہے، یعنی اس میں شک نہیں ہے کہ یہاں کی عوام کے لیے مشکل ہے، اور وہ اس مشکل کا سبب وہی امریکہ اور غربی طاقتوں کی اقتصادی پابندیاں ہیں. بہرحال اس سارے سینیریو کو ذہن میں رکھتے ہوئے پھر اگر آپ آئیں یہاں پہ دیکھیں تو بہرحال پیچھے ایک جنگ گزری 12 روزہ، وہ امریکہ اور غرب اور اسرائیل جو اگر کسی ملک پہ چڑھائی کرتے ہیں تو پھر سالہ سال وہاں پہ رہتے ہیں. انہوں نے 12 دن کوشش کی اور کسی قسم کی کوئی کامیابی وہ یہاں پر حاصل نہیں کر سکے، بلکہ خود ہی بغیر ایران کی طرف سے کسی التماس کے خود ہی انہوں نے سیز فائر کیا اور ختم کر دیا اس کو. اور پھر بعد میں عالمی میڈیا نے دکھایا بھی کہ کس طرح سے اسرائیل کا کیا حال ہوا 12 دنوں میں. اسی کے پیرالل ایک اقتصادی طور پر ایک جو پابندیاں اور جو فشار تھا اور جو پریشر تھا وہ چل رہا تھا. پچھلے ابھی ریسنٹ جو بعض تجزیے میں نے سنا ہے، یعنی پچھلے 2-3 سال سے خاص پلان کے ساتھ مثلا ان کو جو ڈالر جہاں سے مثلا فرض کریں عراق کے اندر بعض جگہوں سے دبئی اور ترکی، بعض جگہوں سے حتیٰ وہ جو ڈالر انہیں ملتا بھی تھا، ایران میں آتا بھی تھا، اس پہ بھی گہری نظر رکھی گئی. حتیٰ جو کرنسی کے لوگ ان جگہوں پہ بیٹھ کے مثلا ایران کے ساتھ تھوڑی بہت ہمکاری، تھوڑا بہت تعاون کر بھی رہے تھے، انہیں بھی پکڑا گیا. اور امریکہ کی طرف سے جو اقتصادی طور پر ان پہ جو مشکلات ہیں وہ زیادہ سے زیادہ کی گئیں. پچھلے یعنی آج سے 3-4 ہفتے پہلے، 1 ماہ پہلے جب یہ رجب المرجب شروع ہو رہا تھا تو ایک دم ہم یہاں پہ تھے تو ایک دم ڈالر کی جو قیمت ہے وہ بہت زیادہ بڑی، البتہ مسلسل یہاں پر یعنی تومان گرتا جا رہا تھا، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، پچھلے چند سالوں سے مسلسل گرتا جا رہا ہے. لیکن ایک دم اچانک بہت زیادہ گرا، یعنی اگر وہ $100 یہاں کے 10 ملین تومان تھا تو 1 ملین تومان تھا، اگر 10 ملین ظاہر، تو وہ جو ہے وہ ایک دم جو ہے وہ اس کی 15 تک پہنچ گیا، مثلا فرض کریں 14 یا 15 تک پہنچ گیا. اور ایک دم مہنگائی بھی زیادہ ہو گئی، یعنی جو اشیاء خوردنوش کی قیمت تھی وہ ایک دم زیادہ ہو گئی. شروع میں ایک احتجاج شروع ہوا. دیکھیں شروع میں جو احتجاج شروع ہوا، سب سے پہلے تہران کے دکانداروں نے احتجاج کیا، ٹھیک ہے، وہ جو تجار تھے، تجارت کرنے والے لوگ، انہوں نے احتجاج کیا. ان کے احتجاج کے 1-2 دن بعد 13 رجب کو رہبر معظم انقلاب آیت اللہ خامنہئی حفظہ اللہ کا ایک خطاب تھا، جس میں انہوں نے فرمایا کہ یہ جو بازار کے لوگ ہیں، کسب و کار کرنے والے، یہ جو دکاندار ہیں، یہ ایک تو ہمیشہ سے دیندار رہے ہیں اور دوسرا ہمیشہ سے انقلاب اسلامی کے وفادار رہے ہیں. جب انقلاب اسلامی وقوع پذیر ہوا اور اس کے بعد بھی ہمیشہ انقلاب اسلامی کے ساتھ رہے. اور پھر رہبر معظم انقلاب نے یہ بھی فرمایا کہ ان کا جو مطالبہ ہے وہ حق ہے. بالکل اسی طرح سے اگر ایک ڈالر کے مقابلے میں تومان کی قیمت اس طرح سے بے ثبات ہوگی، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی، تو واضح ہے کہ ایک کام کرنے والا انسان جو ہے وہ اس طرح سے کام نہیں کر سکے گا، تجارت کرنے والا تجارت نہیں کر سکے گا، ایک کسب و کار کرنے والے شخص کو مشکلات ہوں گی. رہبر معظم انقلاب نے ان کی حمایت کی اور فرمایا کہ یہ درست ہے اور ان کا مطالبہ درست ہے اور مسئولین اس طرف متوجہ ہیں اور مسئولین بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ان کا مطالبہ درست ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان چیزوں کو مینیج کریں اور درست کریں. لیکن پھر جو ہے نا کچھ فتنہ گر اور کچھ ایسے لوگ جو جلاؤ گراؤ کے لیے اٹھتے ہیں، یہاں نقصان پہنچانے کے لیے اٹھتے ہیں، وہ احتجاج جو ہی شروع ہوتا ہے وہ لوگ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں. دیکھیں احتجاج کرنے والے رہبر معظم انقلاب نے بھی اپنی اس پہلی تقریر میں بھی یہ فرمایا کہ جو معترض ہے، جس کو اعتراض ہے، جو مظاہرہ کرنے والے، احتجاج کرنے والے ہیں، ان کی بات کو سنا جانا چاہیے حکومت کی طرف سے. لیکن جو جلاؤ گراؤ کر کے اس معاشرے کو، یہاں پر لوگوں کو نقصان پہنچانے والے لوگ ہیں، رہبر معظم انقلاب کے الفاظ تھے کہ انہیں ہم ان کی جگہ پر بٹھائیں گے. یہ ان کے الفاظ کا بالکل ترجمہ تھا کہ انہیں ہم یہ نہیں کرنے دیں گے. یہاں پر ہوا کیا پھر کہ وہ ایک تو یہ بدقسمتی ہے کہ اس عوام کے ساتھ بھی زیادتی ہے جو واقعاً صحیح معنی میں اعتراض کرنے کے لیے، احتجاج کرنے کے لیے اٹھی تھی، اس کے ساتھ بھی زیادتی ہے کہ کچھ ایسے لوگ آئے کہ جن سے وہ بھی راضی نہیں تھے، احتجاج کرنے والے بھی راضی نہیں تھے. بہرحال انہوں نے کیا کیا، کسی بھی عالمی میڈیا نے وہ چیزیں نہیں دکھائیں اور کسی بھی حتیٰ پاکستان میں اردو زبان میڈیا نے بھی اس طرح سے وہ چیزیں نہیں دکھائیں جہاں تک ہم نے دیکھا.
اور ابھی ایران کے نیشنل میڈیا کے اندر بھی اور پھر یہاں پر سوشل میڈیا کے اندر بھی، چونکہ ہر جگہ پہ ہر مسجد، ہر لائبریری، ہر اسکول، ہر ہاسپٹل اور بڑی بڑی جو مثلاً اسٹورز بھی ہیں اشیاء خورد و نوش کے، ہر جگہ پہ مثلاً سی سی ٹی وی کیمرے موجود تھے. تو اب تو وہ بیسیوں کی تعداد میں لاتعداد جو ہے وہ ایسی ویڈیوز اب آ رہی ہیں. انہوں نے کیا کیا وہ جو جلاؤ گراؤ کرنے والے اور اس طرح کے لوگ؟ البتہ ایران میں ہر چند سال بعد اس طرح کا کوئی فتنہ اٹھتا ہے، لیکن اس دفعہ کا فتنہ انتہائی عجیب و غریب تھا. انتہائی ایسے لوگ جن کو ٹریننگ دی گئی تھی، اور پھر انہوں نے کام کیا کیا، انہوں نے عام انسانوں کو، بعض انسانوں کو زندہ جلایا، بعض کے سر کاٹے، بعض کے ہاتھ پاؤں کاٹے، ڈائریکٹ اسٹریٹ فائرنگ ہوئی. ٹھیک ہے، یہاں پر قم کے اندر بھی جو ہے ٹھیک ہے فائرنگ ہوئی، تہران کے اندر ہوا، تہران کے اندر تقریباً 70 کے قریب مسجدوں کو جلایا گیا. رہبر معظم انقلاب نے اپنی آخری تقریر میں فرمایا کہ 250 مسجدوں کو پورے ایران میں جلایا گیا. اور کل رات کو میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا، وہ ان کی شورى عالی امنیت ملی کے جو ترجمان تھے وہ بتا رہے تھے کہ 300 کے قریب مسجدوں کو ایران کے اندر جلایا گیا. اگر مسئلہ مہنگائی کا تھا اور ایران جیسے اسلامی معاشرے کے اندر یہ کون لوگ ہیں جو مسجد جلا رہے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جو قرآن جلا رہے ہیں؟ بعض مساجد کے سی سی ٹی وی کیمروں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ قرآن یا جو دعاؤں کی کتابیں انہیں نکال کے جلا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور جو مساجد جلائی گئی، یعنی کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جو ہے نا یہ کوئی پراپوگنڈا ہے یا کوئی خبر بنائی گئی ہے یا کوئی اے آئی سے کوئی چیز بنائی گئی ہے. تہران، اصفہان، ہمیدان اور ان کے جتنے بھی شہر ہیں، تقریباً اکثر شہروں میں دیکھیں، پہلے یہ ہوا کہ ایران کے اندر 300 مقامات پہ شب جمعہ تھی، جمعرات کا دن گزار کے جمعہ سے پہلے کی رات تھی، 300 مقامات پہ ایک ہی وقت میں احتجاج شروع ہو جاتا ہے. احتجاج سے مراد یہی قتل و غارت گری شروع ہو جاتی ہے. وہ جو لوگ آتے ہیں ان کے پاس وائرلیس موجود ہیں، عام اعتراض کرنے والے کے پاس کہاں سے یہ ایسی چیز موجود ہوتی ہے؟ ان کے پاس، بعض کے پاس کلاشن کوفے موجود ہیں، ان کے پاس اسلحہ موجود ہے لمبی لمبی، بعض کے پاس تلواریں موجود ہیں، ان کے پاس بوٹلز میں مثلا پیٹرول موجود ہے، اور بھی بعض ایسے ان کے پاس کچھ لیکوڈ یا مواد تھا کہ جو فوراً مثلا جو ہے نا وہ آگ کو پھیلانے میں معاون کرتا تھا، معاون ہوتا تھا. اور ابھی وہ اعترافات بھی کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ہمیں مختلف جو ہے وہ ٹرین کیا جاتا تھا کہ آپ نے اس طرح سے کرنا ہے، اس طرح سے کسی بلڈنگ کو آگ اس طرح سے لگانی ہے، آپ نے اس طرح سے چیزوں کو خراب کرنا ہے، تخریب اس طرح سے کرنی ہے. لیکن مساجد کو جلایا گیا، عام انسانوں کو مارا گیا، گاڑیوں کو جلایا گیا، ہاسپٹلس کو جلایا گیا، ایمبولینسز کو جلایا گیا، وہ جو فائر بریگیڈ کی گاڑیاں ہیں انہیں جلایا گیا، میڈیکل سٹورز کو جلایا گیا، عام جو سٹورز ہوتے ہیں بڑے بڑے جن میں اشیاء خورد و نوش ہوتی ہیں ان کو جلایا گیا. ابھی میں آج دیکھ رہا تھا کہ ایک خبر یہ تھی کہ کتنے، وہ عدد دیا ہوا تھا کتنے سینموں کو جلایا گیا. یعنی دیکھیں ایک ایسا گروہ اٹھا کہ جس سے کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم مثلاً اگر احتجاج کرتے ہوئے خاص چیز کو نقصان پہنچا رہے ہیں تو ہم اگر فرض کریں ہم مسلمان ہیں تو مسجد کو نقصان نہ پہنچائیں. چلے مسلمان نہیں، یہ ضد دین ہے تو یہ سینما کو کیوں نقصان پہنچا رہا ہے؟ ٹھیک ہے، سینما کو جلایا ہے. ٹھیک ہے، بعض امام زادوں کے حرم کو یا مزار کو جلایا ہے کہ ایک عام شیعہ معاشرے کا ایک فرد یا حتیٰ اہل سنت معاشرے کا ایک فرد جو رسول خدا کے اہل بیت اور ان کی آل میں موجود اولیاء اور اس طرح کے بزرگ ہستیوں کا احترام کرتے ہیں، ان کے لیے یہ بالکل قابل قبول ایک بات نہیں ہے کہ مثلاً ایک جگہ پہ حضرت سبز قبا کے مثلاً حرم کو جلایا. اگر آپ ویڈیوز کو دیکھیں تو وہ جو جلانے والے ہیں وہ مثلا ایک جلانے والا جوان کہتا ہے کہ ہم یہاں شراب خانہ بنائیں گے مثلا. ٹھیک ہے، اور پھر اس طرح کی چیزیں. اچھا، بہت سے سی سی ٹی وی کیمراز میں بھی موجود ہے اور بہت سارے اعتراف کرنے والوں نے بھی کہا کہ ہمیں جو لوگ گائیڈ کر رہے تھے انہوں نے ہمیں وہ منشیات یا اس طرح کی کوئی چیز دی تھی. اکثر لوگ نشہ کر کے، بعض لوگ ناک میں کوئی چیز رکھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں سی سی ٹی وی کیمراز میں، اس طرح کی چیز. اکثر لوگ نشہ کر کے ادھر آئے ہوئے تھے. اچھا، بعض اوقات یہ ہوا کہ وہ لوگ جو یہ سب کچھ کر رہے تھے، اچھا ہمارے بعض دوستوں نے
یعنی خود اس چیز کو دیکھا. ہمارے بعض دوست اصفہان گئے ہوئے تھے, وہ کل سنا رہے تھے کہ جس وقت فوراً روڈ پہ یہ احتجاج شروع ہوا تو وہ روڈ پہ تھے, اصفہان سے واپس نکل رہے تھے قم کی طرف آنے کے لیے. تو اچانک انہوں نے دیکھا کہ گاڑیاں کھڑی ہو گئی ہیں, رش ہے. پھر آگے انہوں نے دیکھا کہ دھواں ہے اور آگ نکل رہی ہے, اور فوراً انہوں نے دستی بم پھینکے اور کچھ اس طرح کی چیز. اور وہ کہہ رہے ہیں ہماری گاڑی کے ساتھ ایک شخص آگے کھڑا ہو گیا جس کے پاس جو ہے وہ وائرلیس ہے, اور پھر اس نے پہلے ہوائی فائرنگ کی, اور پھر اس نے جو ہے وہ گاڑیوں کی طرف بہرحال فائر نہیں کیا لیکن اس نے گاڑیوں کو روک دیا, اور پھر انہوں نے جلاؤ گراؤ شروع کیا, اور جو گاڑیاں تھیں انہیں کہا کہ سائڈ پہ ہو جاؤ, اور اس طرح سے. یعنی ایک دم اس طرح کا, یعنی کوئی احتجاجی مظاہرہ نہیں تھا جسے انہوں نے ایک اچھا نام دیا ایران کے اندر, جمہوری اسلامی ایران کے اندر, کہ جنگ ٹیرورستی, ایک ٹیررزم تھا, دہشت گردی تھی, داعش کا طریقہ کار تھا, کس طرح سے یعنی ایک زندہ شخص کو جلایا جاتا ہے. اصفہان میں یہ ایک پولیس والے فرد کو مار رہے تھے اور بظاہر اس کو اس کے جسم کے بعض اعضاء کاٹ رہے تھے, پاؤں یا ہاتھ اس طرح سے. تو وہ اس کے جیب سے جو ہے نا موبائل نے رنگ کیا, موبائل فون جب اس نے انہوں نے نکالا دیکھا تو اس کی جو بھی لکھا ہوا تھا اس نے سمجھ آ گئی کہ اس کی زوجہ کی جو ہے وہ کال ہے. تو اس کو انہوں نے جواب دیا, یعنی اس کو لے کے کال پہ لے کے, اور پھر کہا کہ دیکھو ہم تمہارے شوہر کو مار رہے ہیں, اور اس کو اس قدر اس طرح سے مارا کہ اس کی آوازوں کی وجہ سے اس کی زوجہ جو ہے وہ, یہ ٹیلی ویژن پہ بتایا جا رہا تھا, اس کی زوجہ وہ جو ہے وہ حاملہ تھی, اور اس کی وجہ سے اس کا وہ مسئلہ ہوا, بچے کا مسئلہ ہو گیا. یعنی اس قدر. اور اب ایران کے اندر حتیٰ وہ لوگ جو بہت زیادہ دینی نہیں ہیں, تھوڑے لبرل سوچ کے ہیں, حتیٰ وہ لوگ جو اس دینی اور انقلابی نظام اور حکومت کے بھی خلاف ہیں, آپ عام ان لوگوں سے بھی پوچھیں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اصلاً یہ تو ایرانی ہو نہیں سکتے, یہ انسان ہو نہیں سکتے. آپ کو معلوم ہے کہ ایران کے معاشرے کے اندر ایک دین کے ساتھ لگاؤ بہت زیادہ ہے, اور دوسرا وطن کے ساتھ, اپنے ایرانی ہونے کے ساتھ. بہت سارے لوگوں سے جو انٹرویو لیا جا رہا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ ایک ایرانی اپنے دوسرے ایرانی کو قتل نہیں کر سکتا, اختلاف کر سکتا ہے, تو پھر ایک شخص کسی بھی عام راہ چلتے شخص کو اس کا سر کیسے کاٹ سکتا ہے, اسے زندہ کیسے جلا سکتا ہے. لہٰذا اس طرح کی چیزیں اعداد و شمار موجود ہیں کہ 3700 کے قریب وہ رضاکار جنہیں یہاں پر بسیج کے لوگ کہا جاتا ہے انہیں زخمی کیا گیا, 3700 کے قریب. اور ایک شہر میں ان کے تقریباً سینکڑوں شہید ہیں, عام لوگ جنہیں شہید کیا گیا. ٹھیک ہے, اب غربی اس میں میڈیا پہ یا اردو زبان میڈیا پہ اس طرح کی چیزیں نہیں بتائی جا رہی. یعنی یہاں پر جو ہوا وہ اعتراض اور احتجاج جیسی کیفیت نہیں تھی, ایک خانہ جنگی غرب, امریکہ اور اسرائیل کی پوری مدد کے ساتھ ایک ایسی خانہ جنگی تھی, ایک ایسا ماحول تھا کہ انقلاب اسلامی کو گرانا ہے, حکومت کو گرانا ہے, یا کم از کم انہیں اتنا مالی اور جانی نقصان پہنچا دینا ہے کہ انہیں دوبارہ جو ہے وہ اٹھتے ہوئے کافی عرصہ لگ جائے, یا ان کو ایک دفعہ ڈرا دیا جائے, یا جو بھی. بہرحال ان کا اصل مقصد تو وہی نظام کو گرانا تھا, اس میں تو وہ کامیاب نہیں ہوئے, لیکن انہوں نے جتنا وہ نقصان پہنچا سکتے تھے انہوں نے نقصان